آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسی سیاسی پارٹیاں اور ایسے سیاسی رہنما دکھائی دیتے ہیں جو ہٹلر اور مسولینی کے فاشزم اور نازیزم کے فلسفے اور نظریے سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ برش کی بجائے اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، کینوس کی جگہ دنیا کا نقشہ اور رنگوں کی جگہ انسانی خون۔ اس نے ہستی بستی گل و گلزار دنیا کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ ہٹلر وہ غلطی کر گیا جس نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آسودگی جنم دیتی ہے تہذیب کو اور بھوک کی کوکھ سے درندگی کو حیات ملتی ہے۔ پچھلی صدی میں ایک قلاش مصور گزرا ہے جس کی زندگی ایک عجوبہ تھی اور موت ایک مہمہ۔ اپنی ضد کے باعث وہ نوجوانی میں ہی وراثت میں ملنے والی آسودگی سے محروم ہو گیا۔ جب وہ خاکوں اور پینٹنگز میں رنگ بھر کر بھوک سے لڑ رہا تھا، اس زمانے میں ایک عظیم جنگ چھڑ گئی۔ اپنے ہم وطن دوسرے نوجوانوں کی طرح اس مصور نے بھی کینوس، رنگ اور برش کو چھوڑا اور اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے بندوق اٹھا لی۔ اس جنگ میں وہ شدید زخمی ہوا، لیکن موت اسے دوبارہ زندگی کی آغوش میں پھینک گئی۔ وہ مصور تھا، پھر فوجی بن گیا، اور جب زندگی نے دوسرا موقع دیا تو دنیا نے اسے ایک سیاستدان کے روپ میں دیکھا جو اپنی نسل کو برتر اور دوسروں کو حقیر جانتا تھا۔ اس سیاستدان کو جب اختیار ملا تو ایک بار پھر اس نے اپنی اس تصویر میں رنگ بھرنا شروع کیا جس کا خاکہ برسوں سے اس کے ذہن میں کل بلا رہا تھا، لیکن اب برش کی بجائے اس کے ہاتھ میں بندوق تھی، کینوس کی جگہ دنیا کا نقشہ اور رنگوں کی جگہ انسانی خون۔ پھر کروڑوں انسانوں کا خون بہا، عورتوں نے اپنے سہاگ نچھاور کیے، عصمتوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس نے ہستی بستی گل و گلزار دنیا کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا، لیکن وہ دنیا کے نقشے پر اپنی مرضی کے رنگ نہ بھر سکا۔ جب اس کے پاس طاقت تھی تو کہا کرتا تھا کہ طاقت میری بندوق کی نالی سے نکلتی ہے، اور جب اس سے ایک بڑا طاقتور اس کے ٹینکوں کو رونتا ہوا اس کے دروازے پر آ دھمکا تو اس نے وہی بندوق اپنی کنپٹی پر رکھ کر چلا دی۔ جی ہاں، آپ درست سمجھے، ہم بات کر رہے ہیں ہٹلر کی، وہ ایڈولف ہٹلر جس نے جرمنی کو عظیم تر بنانے کا جھانسا دے کر معصوم عوام کو ورغلایا، پروپیگنڈا کے ذریعے ان کی سوچ پر قبضہ جمایا، ہزاروں کتابیں جلا دیں، ایک ہولناک جنگ مسلط کی، لاکھوں یہودیوں کا خاتمہ کیا، خانہ بدوشوں اور مخالفین کو اذیت ناک موت سے دوچار کیا۔ اس نے جنگی قیدیوں کو طبی تجربات کے لیے استعمال کیا، 2 لاکھ مریضوں سے جینے کا حق چھین کر انہیں موت کی نیند سلا دیا۔ یہ ہٹلر کون تھا؟ ذاتی طور پر تو وہ ایک عام سا شخص تھا، لیکن اس کا تعارف اس کی ذات نہیں بلکہ وہ نظریہ ہے جس پر وہ مرتے دم تک کارمند رہا۔ وہ نظریہ جس نے پاکستان سمیت دنیا بھر میں کئی حکمرانوں کو آج بھی اپنے سحر میں مبتلا کر رکھا ہے۔ وہ نظریہ تھا فاشزم کا، فاشزم جسے جرمنی میں نازیزم کہا جاتا تھا۔ فاشزم دراصل ایک ایسی سیاسی تحریک ہوتی ہے جس میں انتہائی دائیں بازو کی نظریات کو قوم پرستی سے جوڑ دیا جاتا ہے اور اپوزیشن کو بزور طاقت کچل دیا جاتا ہے۔ فاشزم اور نازیزم میں ان کے لیڈروں کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ ایسی کسی بھی تحریک کا رہنما خود پسند تو ہوتا ہی ہے، لیکن ساتھ میں خود کو عقل کل اور عوام کا نام نہاد نجات دہندہ بھی تصور کرتا ہے۔ جیسا کہ مسولینی اور ہٹلر نے جو القابات اختیار کیے، وہ اپنے آپ کو باوقار اور مقدس بنانے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ مسولینی نے اپنے لیے گریٹ لیڈر اور ہٹلر نے اپنے لیے فیورر یعنی قائد، رہنما کا استعارہ استعمال کیا۔ فاشزم کے تحت ریاست کا ادارہ انتہائی طاقتور ہوتا ہے، جبکہ انفرادی آزادی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ فاشزم کے تحت ایک ہی سیاسی پارٹی کی حکومت ہوتی ہے،
کسی گروہ یا سیاسی جماعت کو کسی قسم کی سیاسی آزادی حاصل نہیں ہوتی۔ فاشسٹ حکومت ہمیشہ لوگوں کے جذبات کو مشتعل کرنے کے لیے شاندار ماضی کو ابھارتی ہے، جمہوری روایات کا خاتمہ کر کے آمرانہ طرز حکومت کو رائج کر دیتی ہے۔ اگرچہ فاشسٹ حکومت مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتی، لیکن مذہب کے تسلط کو کمزور کر کے سیکولرزم کو فروغ دیتی ہے۔ نظام تعلیم مکمل طور پر ریاست کے کنٹرول میں ہوتا ہے اور نوجوان نسل کو نصاب کے ذریعے قوم پرستی کے جذبے سے سرشار کیا جاتا ہے۔ جنگ کو بطور ہتھیار استعمال کر کے فاشسٹ حکومت اپنے اقتدار کو دوام بخشتی ہے۔ ادب ہو یا آرٹ، سائنس ہو یا سماجی علوم، زندگی کا ہر مکتبہ فکر فسطائیت کی تبلیغ پر معمور کر دیا جاتا ہے، اور دانشور، فنکار، ادیب، سائنسدان پابند ہوتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے فسطائیت کا نظریہ لوگوں تک پہنچائیں۔ فاشسٹ حکومت نہ صرف خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے لوگوں کی نگرانی کرتی ہے، بلکہ مخالفین کو قید و بند کی سخت ترین سزائیں بھی دیتی ہے۔ فسطائیت کو نازیزم کے نام سے بام عروج پر پہنچانے والے ایڈولف ہٹلر 20 اپریل 1989 میں آسٹریلیا کے شمالی سرحدی قصبے برونو ایمن شمالی میں ایلوئی ہٹلر نامی ایک ٹیکس کلیکٹر کے ہاں پیدا ہوا۔ ہٹلر کے آباء و اجداد یہودی نہیں تھے۔ اس نے اپنا بچپن بڑی آسودگی میں گزارا۔ 1898 میں ہٹلر کا خاندان آسٹریا کے دارالحکومت لینز چلا گیا۔ ہٹلر کا والد اسے ہائزبرگ سول سروس میں داخل کروانا چاہتا تھا، لیکن ہٹلر کے سر پر فنکار بننے کی دھن سوار تھی۔ باپ بیٹے میں اختلاف ہوا اور ہٹلر ویانا چلا آیا۔ فروری 1908 اور مئی 1913 کے درمیان کا عرصہ ہٹلر ویانا میں مقیم رہا، جہاں اس کا ٹھکانہ بے گھر افراد کے لیے قائم ایک پناہ گاہ تھی۔ گزر اوقات کے لیے آبی رنگوں کی پینٹنگز اور خاکیں تخلیق کرتا اور اکثر فاقوں کا سامنا بھی کرتا۔ سن 1913 میں وہ میونخ چلا آیا۔ پھر جنگ عظیم اول شروع ہو گئی، جس نے ایک قلاش مصور کو ایک نئی زندگی بخش دی۔ جرمنی کے دوسرے نوجوانوں کی طرح وہ بھی اپنی سرزمین کے لیے لڑنے فوج میں بھرتی ہو گیا اور مختلف محاذوں پر فرائض سر انجام دیے۔ ایک مرتبہ وہ سن 1916 میں زخمی ہوا اور دوسری مرتبہ سن 1918 میں اسے اس کی خدمات کے صلے میں متعدد میڈل سے بھی نوازا گیا۔ اکتوبر سن 1918 کے دوران وہ بیلجیم کے محاذ پر تھا، جہاں مسٹرڈ گیس کے ایک حملے میں وہ جزوی طور پر بینائی سے محروم بھی ہو گیا۔ ہٹلر کو فوری طور پر ایک فوجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ 11 نومبر سن 1918 کو جب عارضی جنگ بندی ہوئی تو وہ ملٹری ہاسپٹل میں زیر علاج تھا۔ اسی ماہ کے آخر میں ہٹلر ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد میونخ واپس آ گیا اور اس کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہٹلر نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز سن 1919 میں فوج کی چھتر چھایا تلے کیا۔ اس نے ملٹری انتظامیہ کا ایک ایسا دفتر جوائن کیا جو صرف کمیونسٹ پروپیگنڈا کو زائل کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ یہی ہٹلر کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملا اور اگست سن 1919 میں اس نے پہلی مرتبہ اپنا انسانیت دشمن نسلی برتری کا نظریہ پیش کیا اور یہود دشمنی کی وہ آگ بھڑکی جس سے اگلے کئی برس تک پورا یورپ جلتا رہا۔ اس کی زہر آلود تقریروں اور تحریروں نے اسے دنوں میں گمنامی کے اندھیروں سے نکال کر قومی سیاست میں ایک نمایاں مقام پر لا کھڑا کیا۔ ہٹلر نے اکتوبر سن 1919 میں جرمن ورکرز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جو بعد میں نازی پارٹی بن گئی۔ ہٹلر نے نازی پارٹی کا جو سیاسی پروگرام تشکیل دیا، اس کی بنیاد تھی نسل پرستی۔ ہٹلر نفرت پر مبنی اپنا بیانیہ لے کر عوام میں نکلا اور اگلے 2 برسوں میں اس نے لاکھوں جرمنوں کو اپنا اسیر کر لیا۔ ہٹلر کی نظر میں آریہ نسل ہی سب سے اعلیٰ اور افضل تھی۔ اس کے نزدیک حکمرانی کا حق صرف آریہ نسل کو حاصل تھا، جبکہ سامی، روما اور دیگر نسلیں صرف آریہ کی خدمت کرنے کے لیے تخلیق کی گئی تھیں۔ وہ آریہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی تلقین کرتا اور یہودیوں اور دیگر کمیونٹیز کی شرح پیدائش محدود کرنے پر بھی زور دیتا۔ وہ جہاں جاتا لوگ دیوانہ وار اس کا استقبال کرتے۔ وہ جلسے تنگ جگہوں پر اور شام کے اوقات میں منعقد کرتا تھا تاکہ ہال جلد بھر جائے اور لوگ باہر کھڑے ہو کر اس کی تقریر سنتے دکھائی دیں۔ وہ سیاسی تقریبات میں مقرر کردہ وقت سے گھنٹوں تاخیر سے جاتا،
محض 2 سال میں اس کا معاشرے پر اثر و رسوخ اس قدر بڑھ گیا کہ جرمن ملیشیا یعنی ایس ایس کے ہزاروں افراد بھی اس کے کارکن بن گئے۔ مقبولیت کے نشے میں دھت ہٹلر نے نومبر 1923 کو ریاست بواریا کی حکومت کا تختہ الٹ کر انقلاب لانے کی کوشش کی۔ اپنے اس آپریشن کا نام اس نے بیئر ہال پش رکھا تھا، لیکن یہ آپریشن بری طرح ناکام ہو گیا۔ انقلاب کی کوشش ناکام ہونے پر اس نے اسے ایک سازش ٹھہرایا۔ ہٹلر اور اس کے ساتھیوں کو بھی بغاوت اور غداری کے جرم میں 5 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ہٹلر نے اس مقدمے کو پارلیمانی جمہوری نظام پر حملے اور جرمنوں میں قوم پرستی کو پروان چڑھانے کے لیے ایک سٹیج کے طور پر استعمال کیا۔ جیل کی دیواریں اسے زیادہ عرصے تک پابند سلاسل نہ رکھ سکیں اور عوامی دباؤ کے تحت اس کو محض 1 سال کے بعد رہا کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ سمیت جرمنی کی اشرافیہ بھی کمیونسٹ انقلاب کے بڑھتے ہوئے اثرات سے خوفزدہ تھی۔ اسی لیے جرمن اشرافیہ نے کمیونزم کے خلاف فاشزم یا نازیزم کو ایک متبادل نظریے کے طور پر پیش کرنے کے لیے پس پردہ ہٹلر کی مدد اور معاونت کی۔ قید کے دوران ہٹلر نے اپنی آپ بیتی پر مشتمل کتاب میری جدوجہد مین کیمپ کے عنوان سے لکھی، جو 1926 میں شائع ہوئی اور پہلے ہی سال اس کی 10 لاکھ کاپیاں فروخت ہو گئیں۔ اس کتاب میں اس نے بڑی وضاحت سے انسانی تاریخ کا نسلی امتیاز پر مبنی ایک قوم پرستانہ، سماجی، ڈارنوسٹ اور یہود دشمن نظریہ پیش کیا۔ اس نے اندرونی آمریت، فوجی توسیع اور مشرقی یورپ میں رہائشی علاقہ ضبط کرنے کی وکالت کی۔ نازی مشرقی یورپ میں بسنے والے مقامی آبادیوں کو کمتر سمجھتے اور عرصہ دراز سے ان کا صفایا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اگرچہ سن 1928 کے انتخابات میں ہٹلر کی نازی پارٹی کو صرف 2.6% ووٹ ملے، لیکن جب 1930 میں عالمی کساد بازاری کے باعث جرمن معیشت بھی زمین بوس ہو گئی، تب نفرت کے اس بیوپاری کو کھل کر کھیلنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ اس وقت جرمنی میں اس قدر بے چینی پھیل چکی تھی کہ حکومت کو مستعفی ہونا پڑا۔ افراتفری کے اس دور میں اگلے 2 سال تک یعنی 1930 سے لے کر 1932 تک جرمنی میں حکومتیں پارلیمانی منظوری کی بجائے صدارتی حکم کے ذریعے اقتدار میں آئیں اور آتی رہیں اور جاتی بھی رہیں۔ ہٹلر اس وقت تک مقبول ترین لیڈر بن چکا تھا، لیکن اس کے باوجود 10 اپریل سن 1932 کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں اسے بدترین شکست ہوئی۔ جولائی سن 1932 میں پارلیمانی انتخابات ہوئے تو نازی جماعت نے 37.3% ووٹ لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہٹلر اپنی مقبولیت اور پارلیمانی طاقت کے زور پر نہیں بلکہ نامزدگی کے ذریعے اقتدار میں آیا تھا۔ صدر پال وان ہنڈنبرگ نے نہ چاہتے ہوئے بھی 30 جنوری 1933 کو ہٹلر کو جرمنی کا چانسلر نامزد کیا تھا۔ اقتدار ملتے ہی ایڈولف ہٹلر نے نازی ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ اس دوران جرمن پارلیمنٹ کی عمارت میں آتش زدگی کا ایک پراسرار واقعہ بھی پیش آیا۔ ہٹلر نے اسے تخریب کاری قرار دیا اور 23 مارچ سن 1933 کو اس نے رائش کے نام سے ایک قانون متعارف کروایا۔ یہ قانون چانسلر کی حیثیت سے ہٹلر کو اختیار دیتا تھا کہ وہ کسی بھی قانون کو پارلیمنٹ کی منظوری حاصل کیے بغیر نافذ کر سکتا تھا۔ جرمن پارلیمنٹ نے اس ایکٹ کی منظوری دے دی اور پھر جرمنی میں حقیقی طور پر ہٹلر کی آمریت قائم ہو گئی۔ 30 جون سن 1934 کو ہٹلر کے حکم پر نازی لیڈروں نے ایسے کی قیادت اور سینکڑوں سیاسی مخالفین کو قتل کر دیا۔ مقتولین میں نازی پارٹی کے وہ رہنما بھی شامل تھے جو ہٹلر کے بہت قریبی ساتھی تھے لیکن مستقبل میں اس کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اس آپریشن کے بعد ہٹلر اور جرمن فوج کا گٹھ جوڑ شروع ہو گیا۔ اگست سن 1934 کو جرمنی کے صدر پال وان ہنڈنبرگ انتقال کر گئے اور ان کے انتقال کے بعد ہٹلر نے صدر کا عہدہ ختم کر کے اس کو بھی اپنے عہدے میں ضم کر لیا۔ اب وہ فیورر تھا، یعنی وہ عظیم لیڈر جس سے وفاداری کا حلف ہر جرمن فوجی اور سول سرکاری ملازم پر لازم تھا۔ جرمنی پر اقتدار مستحکم ہوتے ہی ہٹلر نے اپنے ایجنڈے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ مارچ سن 1938 کو ہٹلر کی نازی فوج نے حملہ کر کے محض 2 دنوں میں آسٹریا اپنے قبضے میں کر لیا۔ جب ہٹلر آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں داخل ہوا تو وہاں 10 لاکھ افراد نے اس کا استقبال کیا۔ اب ہٹلر نے یورپ کا نقشہ تبدیل کرنے کے لیے تانے بانے بننے شروع کر دیے، جس کا اشارہ اس نے 23 جنوری سن 1939 کو جرمن پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران دیا۔ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اس نے سوویت یونین سے امن معاہدہ کیا۔
23 اگست سن 1939 کو یہ معاہدہ ہوا، جس کے تحت جرمنی اور سوویت یونین نے آئندہ 10 برس تک ایک دوسرے پر حملہ نہ کرنے کا عہد کیا۔ اس معاہدے کے ٹھیک ایک ہفتے کے بعد یعنی 1 ستمبر سن 1939 کو ہٹلر نے پولینڈ پر حملہ کر کے اس جنگ کا آغاز کر دیا جسے آج دوسری عالمی جنگ کہا جاتا ہے۔ ایک طرف ہٹلر نے سرحدوں کو انسانی خون سے رنگنا شروع کیا تو دوسری جانب اپنے ملک کو بھی قتل گاہ بنا ڈالا۔ جنوری سن 1940 میں ہٹلر نے خفیہ طور پر ایک پروگرام کی منظوری دی جسے اس نے رحم دلانہ موت کا نام دیا، مرسیفل ڈیتھ۔ اس پروگرام کے مطابق جرمنی اور اس کے زیر تسلط ملکوں میں رہنے والے ذہنی اور جسمانی معذور تمام مریضوں کو زہر آلود انجیکشن کے ذریعے موت کی تاریک وادی میں دھکیل دیا گیا۔ یہ واحد واقعہ ہے کہ ہٹلر نے قتل عام کے کسی اجازت نامے پر دستخط کیے ہوں۔ سن 1941 میں ہٹلر نے اپنے ساتھیوں ہائنرس ہیملر اور رائن ہارڈ ہیڈرچ کے ساتھ مل کر یورپ میں یہودیوں کی نسل کشی کا فیصلہ کیا۔ اس قتل عام کو ہولوکاسٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس کے تحت ہلاک کیے گئے یہودیوں کی تعداد لگ بھگ 60 لاکھ کے قریب بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ روما اور دیگر کمتر قرار دی گئی نسلوں کے افراد کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ نازیوں نے جرمنی اور پولینڈ سمیت تمام زیر تسلط علاقوں سے یہودیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ ہنرمند اور صحت مند افراد کو شہروں میں قائم کیمپوں میں رکھا گیا، جنہیں گیٹوز کہا جاتا تھا۔ ان کیمپوں کو اونچی دیواروں اور خاردار تاروں سے سیل کر دیا جاتا، جہاں نہ زندگی کی سہولتیں تھیں نہ حفظان صحت کا کوئی بندوبست۔ تشدد عام تھا اور معمولی سی غلطی کی سزا بھی موت تھی۔ یہاں سے یہودیوں کو روزانہ کی بنیاد پر ان بدنام زمانہ کیمپوں میں بھیجا جاتا جہاں پر گیس چیمبرز تھے، اور ان گیس چیمبرز میں ان یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا، جنہیں آج بھی موت کی فیکٹریوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نازی ڈاکٹرز اور سائنسدان ان کیمپوں کے قیدیوں پر ہولناک طبی تجربات بھی کیا کرتے تھے۔ نازی فوجی سرعت کے ساتھ حملہ کرنے کی صلاحیت کے لیے مشہور تھے، جس کے پاس جنگی وسائل کی کمی نہ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پولینڈ، چیکوسلوواکیا، سویڈن، ہالینڈ، ناروے، بیلجیم اور فرانس کو رونق ڈالا۔ جہاں جاتی شہروں کے شہر تباہ کر دیتی۔ لیکن جب نازی فوجیوں نے فرانس پر بھی قبضہ کر لیا تو ان کے سامنے سمندر تھا، اور سمندر کے پار برطانیہ۔ یہاں ہٹلر وہ غلطی کر گیا جس نے اسے عرش سے فرش پر لا پھینکا، اور اس غلطی کا نام تھا آپریشن باربروسا۔ 22 جون سن 1941 کو ہٹلر نے سوویت یونین پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف 11 دسمبر 1941 کو جاپان نے امریکی بندرگاہ پرل ہاربر پر حملہ کیا تو امریکہ بھی اس جنگ میں عملی طور پر کود پڑا، جس سے اتحادیوں کا پلڑا واضح طور پر بھاری ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ نازی فوج کی پیش قدمی سست ہونے لگی۔ سوویت یونین کی فوجوں نے اپنی سرزمین میں گھسے دشمن کے گرد گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا، اور فروری 1942 میں اسٹالن گراڈ میں اسے عبرتناک شکست سے دوچار کیا گیا۔ ہٹلر کے 91,000 فوجیوں نے ہتھیار ڈال کر اپنی جان بچائی۔ شکست کے سائے اپنی جانب بڑھتے دیکھ کر ہٹلر نے زیادہ زور و شور سے قوم پرستی کو پروان چڑھانا شروع کر دیا، اور اس مقصد کے لیے اس نے تعلیمی نصاب کو بدل دیا۔ اپنے نظریات سے متصادم ہر کتاب کو ناپسندیدہ قرار دے کر جلا دیا گیا۔ گشتاپو یعنی جرمن خفیہ پولیس گلی گلی مخالفین کی بو سونگتی۔ قید خانوں میں سیاسی قیدیوں، غیر ملکیوں اور یہودیوں کو ہولناک سزائیں دی جاتی۔ اپنی مخالفت کو پوری شدت سے کچلنے کے باوجود اپنی شکست کو جیت میں نہ بدل سکا۔ جون سن 1944 میں مغربی محاذ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا، جب فرانس میں نارمنڈی کے ساحلوں پر اتحادی فوج کے چھاتہ بردار ہزاروں کی تعداد میں اترے۔ یہ وہ وقت تھا جب جرمن اشرافیہ نے ہٹلر کی پھیلائی تباہی کے سنگین نتائج کو محسوس کرنا شروع کر دیا۔ لوگ اب جنگ کا خاتمہ چاہتے تھے، جس کے لیے ہٹلر کا خاتمہ ضروری تھا، لیکن ہٹلر کا حفاظتی حصار انتہائی سخت تھا۔ وہ خود تو اکثر اپنے بنکر میں محصور رہتا،
اور اپنی جگہ ایک ڈمی ہٹلر کو بھجوا دیا کرتا تھا۔ 6 جون سن 1944 کو چند فوجی اور اعلیٰ سول افسروں نے ہٹلر کے قتل کی سازش رچائی، لیکن وہ بچ گیا۔ نازی درندوں نے اس سازش کا انتقام اس طرح لیا کہ ایک ہی روز میں 5,500 کے لگ بھگ افراد کو قتل کر دیا گیا، جبکہ 7,000 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آخرکار وہ وقت آ گیا جب ناکامیوں نے اس خون آشام درندے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سوویت یونین کی فوج نازی فوج کو دھکیلتے دھکیلتے برلن کے دروازے پر پہنچ گئی۔ ہٹلر نے انجام قریب دیکھا تو بزدل چوہے کی طرح اپنے بنکر میں گھس گیا۔ 30 اپریل سن 1945 کو اس نے اپنی نئی نویلی دلہن سمیت خودکشی کر لی۔ ہٹلر کے ساتھیوں نے اس کی وصیت کے مطابق ان دونوں کی لاشیں اور بنکر میں موجود تمام ریکارڈ کو جلا دیا۔ گوئل سمیت ہٹلر کے کئی ساتھیوں نے بھی خودکشی کر لی۔ جو زندہ اتحادی فوجیوں کے ہاتھ آئے ان کے خلاف نیورمبرگ کی عدالت میں مقدمے چلے اور انہیں سزائیں سنائی گئیں۔ ہٹلر مر گیا، لیکن آج بھی اس کا نظریہ زندہ ہے۔ آج بھی ہٹلر کا نام آمریت کے استعارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کے بہت سے ملکوں میں ایسی سیاسی پارٹیاں اور ایسے سیاسی رہنما دکھائی دیتے ہیں جو ہٹلر اور مسولینی کے فاشزم اور نازیزم کے فلسفے اور نظریے سے متاثر دکھائی دیتے ہیں، جو اپنے لیے تمام طاقت چاہتے ہیں، تمام قوت چاہتے ہیں اور ہر فیصلے اپنے ہی منوانا چاہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی، لیکن اس کرپشن کا انجام بہرحال موت ہی ہوا کرتا ہے۔ ہٹلر کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔